بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے CRPC کا لیکچر نمبر 44 یعنی کہ 44، اور جو ٹاپک ہے وہ آج اریسٹ کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ سیکشن 46 CRPC، ہاؤ اریسٹ از میڈ، یعنی کہ گرفتاری کیسے کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ کسی شخص کو گرفتار اگر کرنا مقصود ہو تو اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، کب وہ شخص گرفتار تصور کیا جائے گا، کس عمل کے ذریعے اگر وہ عمل کیا جائے تو وہ شخص گرفتار تصور کیا جائے گا۔ اس سے متعلق جو ریلیونٹ سیکشن ہے CRPC کا وہ 46 ہے، 46۔ اس کے تین سب سیکشنز ہیں، ہم ایک ایک کو کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سیکشن 1 کے اندر جو تذکرہ ہے وہ گرفتاری سے ریلیٹڈ ہے کہ گرفتار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ سب سیکشن 2 کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ اگر وہ ریزسٹنس کرے، جس شخص کو گرفتار کرنا مقصود ہو وہ اگر ریزسٹنس کرے تو پھر کون کون سے مینز ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں گرفتاری کے لیے۔ اور سب سیکشن 3 کے اندر مینشن ہے کہ کس حد تک فورس یوز کی جا سکتی ہے کسی شخص کو گرفتار کرنے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے سب سیکشن 1 کی بات کرتے ہیں، 46 کا سب سیکشن 1۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ان میکنگ این اریسٹ the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action۔ اگر ہم اس کو بغور مطالعہ کریں سب سیکشن 1 کا تو اس کے اندر ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی کسی شخص کو گرفتار کرنا مقصود ہو تو کوئی بھی شخص جس کے پاس اریسٹ وارنٹ ہو یا پولیس آفیسر جس نے کسی شخص کو گرفتار کرنا ہے تو وہ اس کو ایکچولی ٹچ کرے گا، اس کے جسم کو۔ اگر وہ ٹچ کرتا ہے اس کی باڈی کو تو یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ شخص گرفتار کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح اگر اس کی باڈی کو یا اس شخص کو وہ کنفائن کر لیتا ہے، کسی ایریے میں محدود کر لیتا ہے، تو یہ بھی گرفتاری ہی تصور کی جائے گی۔ اگر ایسا نہیں کرتا وہ اور صرف وہ بائی ورڈز سبمیشن کرتا ہے، یعنی کہ الفاظ کا صرف وہ اتنا کہہ دیتا ہے یو آر انڈر دی اریسٹ، اس شخص کو کہہ دیتا ہے یو آر انڈر دی اریسٹ، یا کوئی ایسا ایکشن کرتا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ بندہ کسٹڈی میں آ گیا ہے، تو بائی ورڈز ہو یا بائی ایکشن ہو۔ بائی ورڈز کا میں نے بتا دیا کہ وہ اگر یہ اتنا بھی کہہ دے اپنی زبان سے یو آر انڈر دی اریسٹ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص گرفتار ہو گیا ہے، کسٹڈی کے اندر ہے۔ اب یہ تو سب سیکشن 1 کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں سب سیکشن 2 کے اندر، اگر وہ شخص جس کی گرفتاری مطلوب ہے وہ ریزسٹنس کرتا ہے، وہ مزاحمت کرتا ہے، گرفتاری نہیں دیتا، تو پھر اس میں لکھا ہوا ہے سب سیکشن 2 کے اندر کہ تمام نیسیسری مینز جو ہے گرفتاری کے لیے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب جو نیسیسری مینز ہیں اس کے اندر پبلک اسسٹنس بھی ہو سکتی ہے، شامل ہے۔ اس کے حوالے سے ایپیکس کورس کی ججمنٹ ہے کہ جہاں کہیں بھی نیسیسری مینز میں یہ بھی شامل ہوگا کہ اگر کوئی پولیس آفیسر ہے یا کوئی شخص جس کے پاس وارنٹ ہے وہ گرفتار کرنا چاہتا ہو کسی شخص کو، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے، پبلک کی اسسٹنس جو ہے وہ لے سکتا ہے، مدد طلب کر سکتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ٹاپک میں اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی، جو اس سے پہلے ہمارا لیکچر تھا کہ وہ جب پولیس آفیسر کسی شخص کی گرفتاری کے حوالے سے مدد طلب کرنے کا کہہ سکتے ہیں، مدد طلب کی جا سکتی ہے، کسی شخص سے وہ مدد طلب کر سکتے ہیں۔ تو پبلک سے یہ جو نیسیسری مینز ہیں جہاں اور ذرائع ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پبلک اسسٹنس اس کی اریسٹ کے لیے وہ بھی طلب کی جا سکتی ہے، وہ بھی نیسیسری مینز کے اندر ہی شامل ہوگی۔ اس میں ہم پڑھ لیں، اگر if such person forcibly resist endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ ریزسٹنس کرتا ہے۔ ریزسٹنس کس حوالے سے کرتا ہے؟ endeavor to arrest، جو اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی وہ ریزسٹنس کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، اپنے آپ کو گرفتار نہیں ہونے دیتا یا گرفتاری سے بچاتا ہے اپنے آپ کو،
تو اس صورت میں جو نیسسری مینز ہیں سچ پولیس آفیسر اور ادر پرسن میں یوز آل مینز نیسسری ٹو افیکٹ دی اریسٹ، گرفتاری کے لیے جو بھی ضروری ذرائع ہوں گے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، وہ پولیس آفیسر ہو یا جو شخص جس کے پاس اریسٹ وارنٹ ہو، تو وہ نیسسری جو ذرائع ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد سب سیکشن 3 کے اندر لکھا ہوا ہے نتھنگ ان دس سیکشن گیوز اے رائٹ ٹو کاز دی ڈیتھ آف اے پرسن who is not accused of offense punishable with death or with imprisonment for life۔ اب اس کے اندر بڑی اہم بات ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو گرفتار کر رہے ہیں، اب وہ ریزسٹنس کر رہا ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اس کی جان لے لیں، ایسی فورس یوز کریں کہ وہ بندے اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ وہ یہاں چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی ایسے اوفینس میں فورس اتنی یوز نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں کسی شخص کی ڈیتھ ہو جائے، سوائے ان کیسز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر جو اوفینس اس نے کمٹ کیا وہ اس کی سزا ڈیتھ ہو، یا کوئی ایسا اوفینس کمٹ کیا ہو جس کی سزا عمر قید ہو، تو وہاں وہ کہتے ہیں اس سیکشن کے اکارڈنگلی کہ وہاں تو ایسی فورس یوز کی جا سکتی ہے، مگر حتی المکان یہ کوشش کی جائے گی، ہر ممکن یہ کوشش کی جائے گی کہ وہ اس کو زندہ سلامت اریسٹ کیا جائے، اور اس کو جتنے بھی مینز ہیں جو ذرائع ہیں اریسٹ کرنے کو وہ یوز کریں، اس سے اس کو نقصان نہ ہو، کوشش یہ کی جانی چاہیے۔ یہ سب سیکشن 3 کے اندر لکھا گیا۔ اور جو ایک نیسسری مینز کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیسسری مینز کے اندر ضروری ذرائع سے مراد کیا ہے، تو ایک ججمنٹ ہے جس کے اندر وہ اس پرنسپل کو لے ڈاؤن کیا گیا اور اس سے متعلق منشن کیا گیا ہے کہ کیا کیا نیسسری مینز کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں۔ وہ ہے پی ایل ڈی 1958، پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے پیج 38 کے اندر۔ آئی ریٹریٹ پی ایل ڈی 1958 پشاور ہائی کورٹ 38 کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ سو ویورز، یہ تو تھا کہ ہاؤ اریسٹ از میڈ، گرفتاری کیسے کی جاتی ہے، اس سے متعلق ہم نے تینوں سب سیکشنز کو ڈیٹیل اس کے اوپر نالج شیئرنگ کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے، اور بیل اور کمنٹ سیکشنز کے اندر جا کر اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ نالج شیئرنگ کے عمل کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور اس عمل کو ان آراء کی روشنی میں جاری و ساری رکھا جا سکے۔ والسلام۔